کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے ہار جیت۔ میرا دل دھڑکتا ہے میرا دل، ریحانہ کس کی یاد میں دل دھڑکتا ہے؟ او ذرا تم، ہاں میں ہوں لیکن تمہارا دل۔ بس ویسے ہی گنگنا رہی تھی، کب آئیں کراچی سے؟ بس آج صبح ہی آئی ہوں۔ اے ذرا شادی سے چند ماہ بیشتر سسرال رہتے ہوئے شرم بھی نہ آئی ہو؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا خالہ صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ ذرا گئی ہیں ریحان صاحب کی والدہ کے ہاں۔ اور ریحان صاحب ہاں، یاد آیا احسن بھائی کے دوست ہیں۔ 100%، بس سمجھ گئی، شاید اسی وجہ سے دل دھڑکتا ہے۔ نہیں عذرا، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں معلوم ہی ہے میں قطعی طور پر سنجیدہ لڑکی ہوں اور میں نے کبھی کسی سے دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کی۔ خیر یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن دیکھ لو میں شوخ و چنچل سہی لیکن تمہاری فاسٹ فرینڈ ہوں۔ اچھا تو اسلم صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، عذرا نے جواب دیا۔ میں چلی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اگلے روز ریحانہ عذرا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ احسن بھائی کے کمرے میں پہنچی تو ریحان بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پیچھے پیچھے احسن بھی داخل ہوا، کہنے لگا ابا 2 پیالیاں چائے بنا لاؤ، میں عذرا کے یہاں جا رہی ہوں، دیر ہو جائے گی، ہم چھوڑ آئیں گے، تم چائے بنا لو۔ کار عذرا کے گھر کے سامنے رکی، پہلے احسن نکلے پھر ریحانہ۔ ریحان احسن بھائی آداب۔ آداب ریحان صاحب، عذرا کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ احسن فوراً بولا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس موقع پر ریحانہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کل آپ کے یہاں گئی تو آپ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ ریحان صاحب کے یہاں سیر کو گئے ہیں، میں نے خیال کیا وہیں ہوں گے، شوخ و شریر۔ عذرا نے فوراً بات بنا لی۔ حالانکہ ریحانہ نے اسے بتایا تھا کہ ریحان اچھے ہیں اور وہ انہیں اپنی حد تک اچھا سمجھتی ہے۔ احسن ریحانہ کو لے کر چلے گئے اور وہ دونوں اپنے ذاتی کلینک میں پریکٹس کرتے تھے۔ عذرا اور ریحانہ دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ اگلے چند ماہ دونوں بہت مصروف رہیں۔ عذرا کی شادی سے 1 ہفتہ پہلے کراچی سے ٹیلی گرام آیا کہ شادی نہ ہو سکے گی، اسلم امریکہ جا رہا ہے۔ عذرا اور اس کے خاندان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ادھر ریحانہ اپنی امی سے بات کر رہا تھا۔ امی میں نہیں کہتا کہ ریحانہ بری ہے، لیکن دراصل میں ایک اور لڑکی کو پسند کر چکا ہوں، آپ ریحانہ کی امی سے ملیں اور پھر عذرا کا رشتہ مانگنے جائیں۔ ایک ہی نظر میں ریحان جو سنجیدہ طبیعت تھا نے شوخ عذرا کو پسند کر لیا تھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ عذرا کی شادی بس ہونے ہی والی ہے۔ ریحانہ کی امی احسن کی امی سے ملی تو وہ عذرا کے گھر جا رہی تھی تاکہ انہیں حوصلہ دے سکیں۔ ریحان کی امی بھی ان کے ساتھ گئیں۔ ریحانہ کو فون کیا تو اس نے کہا میں رضامند ہوں۔ تب ریحانہ عذرا کو سمجھا رہی تھی پگلی رونے کا کیا فائدہ، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اسلم سے بچا لیا۔ ایک خوشخبری سناؤں، تمہاری شادی اتوار کو ہی ہوگی۔ عذرا حیران تھی کہ ریحانہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس پر ریحانہ نے اسے بتایا کہ ریحان تم سے شادی کرنے والا ہے اور خالہ نے بھی ہاں کر دی ہے۔ ریحان اور عذرا کی شادی ہو گئی اور عذرا کے لیے ریحانہ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ ریحان اور عذرا 5 سال کے لیے امریکہ چلے گئے اور ریحانہ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ پڑوس میں کوئی نیا کنبہ آیا ہے۔ معلومات کی خاطر وہ امی کے ساتھ ان کے یہاں گئی۔ جلدی نجمہ بھی ان کے یہاں آنے لگی، پھر آمد و رفت بہت ہی بڑھ گئی۔ پھر ریحانہ کو نجمہ نے بتایا کہ اس کا بھائی وقار امریکہ سے آنے والا ہے اور وہ اس کے استقبال کی تیاری کر رہی ہے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ کافی دیر بعد بس آئی۔ اتنے میں ایک کار آ کر رکی۔ اس نے ریحانہ سے کہا کار میں آ جائیے۔ ریحانہ جواب دیے بغیر بس میں سوار ہو گئی۔ اگلے اسٹاپ پر وہ اتر پڑی کیونکہ وہ غلط بس میں سوار ہو گئی تھی۔ تب وہ کار والا آیا اور کہنے لگا میں کہتا ہوں آپ کے لیے یہی بہت بات ہے، میری کار میں سوار ہو جائیے۔ پھر ایک دن نجمہ اپنے بھائی کے لیے ریحانہ کا رشتہ مانگنے آ گئی۔ ریحانہ رضامند ہو گئی۔ وہ جلد رات آئی جب ریحانہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ قدموں کی
آواز کے ساتھ اس کا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنے والا رکا اور آنچل اٹھا کر بولا، اب تو آپ کو میری کار میں سوار ہونے پر انکار نہیں ہوگا۔ تب اسے پتہ چلا کہ کار والا وقار ہی تھا۔ پھر ایک دن وقار اور ریحانہ ایئرپورٹ پر عذرا اور ریحان کا انتظار کر رہے تھے۔ ریحان ایک ننھے منھے بچے کو تھامے اترا۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ عذرا بڑے غور سے وقار کو دیکھ رہی تھی اور وقار خود بت بنا کھڑا تھا۔ گھر آ کر عذرا نے ریحانہ کو بتایا کہ یہی اسلم صاحب ہیں۔ ریحانہ نے وقار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں کبھی عذرا کو نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں امریکہ چلا گیا تھا۔ پھر رات کو دونوں سہیلیاں کہہ رہی تھی، کس کی جیت کس کی ہار قسمت کے کھیل ہیں، کہاں تم ریحانہ وقار اور کہاں میں اور ریحان، ورنہ تم ریحان کو اور میں وقار کو چاہتی تھی، یہ کسی کی ہار جیت نہیں۔